معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج ہمارے پاس ایک اسلامی بھائی کا سوال موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال ہم تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ آج کل جو ایک فیشن بن گیا ہے جنم دن منانے کا، شادی کی جو ہے سالگرہ منانے کا، کیا اس کی شریعت اجازت دیتی کہ نہیں دیتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ ان کا سوال یہ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، چاہے وہ جنم دن ہو جس کو آپ برتھ ڈے کہتے ہیں، آپ جو ان کو جو ہے جس کو آپ یوم پیدائش کا دن کہتے ہیں، چاہے وہ شادی کی سالگرہ ہو، شریعت میں ان کا منانا تو جائز ہے، لیکن ان کے منانے کا جو طریقہ ہے جو آج کل بن چکا ہے پوری دنیا میں، وہ طریقہ غلط ہے۔ اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے، جب کسی کا جو ہے وہ جنم دن ہوتا ہے، یا کسی کی جب سالگرہ ہوتی ہے شادی کی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک کیک لاتا ہے۔ کیک کا مطلب ایک مٹھائی کا ایک ڈبہ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر موم بتی جلاتا ہے، اور پھر اس موم بتیوں کو جلانے کے بعد پھر جو ہے جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے وہ پھونک مار کے بجھاتا ہے، پھر جو ہے تالیاں بجائی جاتی ہے، پھر ایک الگ طریقے کا ایک جو ہے اسپیشل اس کے لیے گیت گایا جاتا ہے، ایک سونگ گایا جاتا ہے، پھر اس پر جو بہت کچھ جو ہے شریعت کے خلاف جو کام ہوتے ہیں، ان سب کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ بات آپ یاد رکھنا، کیونکہ یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہے، یہ کام یہود و نصارہ کے ہیں۔ اور مشکات پاک میں حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس کی مشابہت کرے گا، مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کو فالو کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس نے کسی ایک ایسے انسان کو فالو کیا جو کہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے۔ آج کل اکثر ایسے لوگ ہو چکے ہیں، ان کی آپ بالوں کی کٹنگ دیکھو، ان کی آپ داڑھی دیکھو، ان کا پیران دیکھو، وہ سارے کے سارے دنیا داروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ ایسے لوگوں کو فالو کرتا ہے، یا کوئی جس کو بھی فالو کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو برتھ ڈے میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کا برتھ ڈے ہے، جنم دن ہے، یا شادی کی سالگرہ ہے، تو وہ ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے خوشیاں ضرور منائے، وہ خوشی ظاہر ضرور کرے۔ شریعت کسی کو خوشی سے کبھی نہیں روکتی، یہ بات یاد رکھنا۔ جیسے اگر کسی کا برتھ ڈے آ گیا ہو، یا پھر شادی کی جو ہے سالگرہ آ بھی گئی ہو، تو وہ جو ہے مٹھائی لے کر آئے، گھر والوں میں تقسیم کرے، اپنے یار اور اپنے دوستوں کو ضرور کھلائیں، اور ان سے دعا لیں، اور دوستوں کو بھی چاہیے کہ اس کو دعا دے۔ یہاں تک شریعت اجازت دیتی، لیکن یہ جو سارے باقی کام ہوتے ہیں، چاہے وہ کیک کاٹنا ہو گیا، چاہے اس پر موم بتی لگانا ہو گیا، جو ہے پھر تالیاں بجانا ہو گیا۔ کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میوزک پارٹیاں چلتی ہے ساری رات، بے پردگی وہاں پر عام ہوتی، یعنی پردے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ جو ہے مطلب لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مل کر کے ڈانس وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی، یہ بات آپ یاد رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاذ اللہ وہاں پر شراب بھی لوگ پیتے ہیں، شراب بھی پلائی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ اور میں آپ کو جب بھی کہتا ہوں تو ایک چیز آپ کو کہتا ہوں، جب آپ کے اندر ایمان موجود ہونا تو کبھی بھی آپ جو ہے شریعت کے خلاف کام نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھنا۔ اب اگر کوئی آج تک اگر کسی نے کر بھی دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے کہ میں نے ایسا کام پہلے کر دیا۔ جو کوئی توبہ کرتا ہے، قرآن مجید کی سورہ فرقان میں اس کے لیے بہت خوشخبری آئی ہے، بہت بڑی اس کے لیے خوشخبری ہے، جس کا مضمون یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے مہربان اور بخشنے والا۔ یہ سورہ جو ہے فرقان میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، لیکن وہ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ وہ اکڑ کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے کر دیا تو ایسا کیا ہو گیا، اکڑنا نہیں چاہیے۔ اگلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب سے اچھی بات یہ ہے، ہم جب بھی یہ جو اس طرح کے دن مناتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ موت کو بار بار یاد کرو۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ موت کو بار بار یاد کرو۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے نا تو پھر وہ کبھی گناہوں کی طرف جاتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو شریعت، میں پہلے کہہ چکا ہوں، شریعت آپ کو اجازت دیتی کہ آپ خوشی ظاہر کریں، خوشی منائیں، آپ مٹھائی لے کر کے اپنے یار دوستوں میں اپنے گھر والوں کو کھلائیں، دعا لیں ان سے، اور مبارکباد بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے آج کے دور میں یہ جو فیشن بن گیا ہے جنم دن منانے کا یا شادی کی جو ہے سالگرہ منانے کا، اس طریقے سے ساری رات پارٹیاں چلتی ہے اور اس میں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان کی شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی، یہ بات یاد رکھنا۔
تو اگر آپ جو ہے صرف شریعت کی حد میں رہ کر اگر آپ اپنا برتھ ڈے جو ہے سیلیبریٹ کرتے بھی ہیں، اپنی جو ہے شادی کی جو ہے سالگرہ اگر سیلیبریٹ کرتے بھی ہیں، تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور شریعت اجازت اس بات کی دیتی ہے کہ آپ مٹھائی لے کر آئیں، اپنے دوستوں کو کھلائیں، ان کو بتائیں کہ آج میرا جنم دن ہے۔ حالانکہ آج کل تو لوگوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جنم دن ہے، تو لوگ اس کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور مبارکباد میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو مبارکباد جو دیتے ہیں ان کو بھی آپ مٹھائی کھلائیں، ان سے دعا لیں، اور ان کو چاہیے کہ دعا دینی بھی چاہیے۔ تو جو آج کل کے دور کا جو ایک جنم دن ہو گیا ہے کیک والا، یہ جو رات بھر جو میوزک پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں شراب بھی پلائی جاتی ہے کئی جگہ معاذ اللہ، تو یہ پارٹی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھنا، کیوں کہ یہ غیروں کا کام ہے، اور غیروں کا کام جو کرتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے۔ جب غیروں کا آپ کام کرو گے تو میں نے مشکات پاک کی حدیث پاک آپ کو سنا دی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، مطلب جو جس کو فالو کرے گا، جو جس کو دیکھ ریکھ میں، یعنی جو جیسا کرے گا پھر وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا۔ اگر اس نے جو جانوروں کی طرح بال کٹائے تو وہ بھی جانور کی طرح بال کٹا لے گا، اس نے جانور کی طرح اگر کپڑے پہنے تو وہ بھی جانور کی طرح کپڑے پہن لے گا، یہ فلاں بلگا جگہ سے جو ہے پھٹے پھٹے کپڑے وہ پہنتا تو وہ بھی پہن لے گا۔ تو پھر ایسے آدمی کو اگر آپ فالو کرتے ہو تو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ آپ کو جو ہے کھڑا ہونا ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں، آپ خود فیصلہ کریں، کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فالو ایسے کو کریں جو کہ ہمیں کل قیامت کے دن بھی، وہ دن بھی ہمارا کامیاب ہو اور دنیا بھی ہماری کامیاب ہو۔ اور فالو ہمیں کرنا کس کو ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اگر ہم ان کی بتائی بات کو فالو کریں گے جس کو سنت کہا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو ہے دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث پاک میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے حلال کھایا یا سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے۔ جس نے سنت کے مطابق اپنی زندگی جو ہے بشر کی، اپنی زندگی گزاری اور حلال کھایا، اس میں حلال بھی بڑا ضروری ہے۔ تو آپ برتھ ڈے اگر مناتے ہیں تو اس برتھ ڈے کو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہو۔ اگر شریعت کے خلاف اگر کام ہو، جیسا کہ میں نے سارے بیان کر دیے ہیں، تو وہ برتھ ڈے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔